برطانوی عدالت کی طرف سے ایم کیو ایم کے جلا وطن قائد الطاف حسین کو حکومت پاکستان کے ایما پر دائر کردہ دہشت گردی کے مقدمے میں کلین چٹ دیے جانے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن منائے جانے سے یہ تاثر پختہ ہوا ہے کہ الطاف حسین سیاسی طور پر اب بھی ایک حقیقت ہیں اور ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی جماعت پر پابندیاں ختم ہو جائیں تو ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر خلبلی مچا سکتے ہیں۔ برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنی مائنس الطاف اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنے کا سوچے گی؟ یاد رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کی لندن کی عدالت سے کارکنوں کو دہشت گردی پر اکسانے کے الزام سے بریت پر کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن منائے جانے کے علاوہ وال چاکنگ کی گئی ہے اور پینوفلیکسز لگائے گئے ہیں جن میں اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا گیا ہے۔ الطاف حسین پر الزام تھا کہ انہوں نے 22 اگست سن 2016 کو لندن سے ٹیلی فون کے ذریعے دو مختلف تقاریر میں معینہ طور پر پاکستان کے خلاف نعرے بلند کیے تھے اور اپنے حامیوں کو کراچی رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ ARY، جیو اور سما نیوز کے دفاتر پر حملے پر اکسایا تھا۔ لندن کی کنگسٹن کراؤن کورٹ کی 12 رکنی جوری نے 9 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد الطاف حسین کو ایک اکثریتی فیصلے میں دونوں الزامات میں بے قصور قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم لندن اور اس کی قیادت پر پاکستان میں غیر اعلانیہ پابندی ہے، جبکہ ٹی وی چینلز پر الطاف حسین کی تصویر اور تقریر نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم برطانوی عدالت کے اس فیصلے کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس سے الطاف حسین کو پاکستان میں سیاسی اور قانونی ریلیف مل سکتا ہے اور کیا یہ فیصلہ ان کی سیاسی لائف لائن ہے؟ الطاف حسین کے حامیوں کا کہنا ہے کہ لندن کی عدالت نے الطاف حسین پر 22 اگست سن 2016 کی تقریر پر بنایا جانے والا کیس ختم کر دیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نہ تو کسی کو دہشت گردی پر اکسایا اور نہ ہی بغاوت کی بات کی۔ لہٰذا ان حالات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مائنس الطاف اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ برطانوی جیوری کی بریت کے فیصلے سے الطاف حسین کو ایک نئی سیاسی زندگی ضرور مل گئی ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہوگا۔ سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ جب تک الطاف حسین کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے وہ کوئی سرگرمی نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ملے گا۔ لندن میں سینئر صحافی اور اس الزام کی تحقیق سے لے کر جیوری کے فیصلے تک اس مقدمے کی پیروی کرنے والے مرتضیٰ علی شاہ کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کو زندگی کی ایک نئی لیز مل گئی ہے۔ اگر کسی پر اس عمر میں مقدمہ چلایا جائے اور دوسرا اس پر دہشت گردی کا الزام ہو تو پھر اس کا بیانیہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کے فون بجتے رہتے تھے، مجھے متعدد فون آتے تھے جو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایسے 4 رہنما تھے جو اپڈیٹ لیتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ الطاف حسین کی بریت نہ ہو۔ یاد رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سن 2013 کے انتخابات میں 24 نشستوں بشمول مخصوص نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں چوتھی بڑی جماعت تھی۔ بعد میں اس نے ایک اور آپریشن اور تقسیم کا سامنا کیا اور سن 2018 میں اس کی نشستیں کم ہو کر 7 ہو گئیں۔ یہ الیکشن ایم کیو ایم نے الطاف حسین کے بغیر لڑا، جبکہ اس سے قبل سن 1988 سے لے کر 2013 تک تمام انتخابات الطاف حسین کی تصویر پر لڑے گئے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ پہلے وہ ایک چہرہ لے کر آئے مصطفیٰ کمال کی صورت میں، اس کے بعد ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں تقسیم ہوئی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو کامیابی نہ مل سکی۔ کچھ نشستیں تحریک انصاف اور کچھ پیپلز پارٹی لے گئی۔ ان کے مطابق ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ان کے اتحادی عمران خان نے بھی کچھ نہیں دیا جس سے انہیں امید تھی۔ ان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ رینجر سے اپنے لوگ چھڑوا سکیں یا اپنے تنظیمی دفاتر کھلوا سکیں۔ حالانکہ عمران خان سے طے ہوا تھا کہ دفاتر کھل جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پایا۔ لہٰذا نہ صرف ایم کیو ایم کے قائدین بلکہ اس کے حمایتی بھی مایوس ہیں۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ جب ایم کیو ایم لندن کو عوام میں کام کرنے کی اجازت نہیں تو یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنے مقبول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان اور مصطفیٰ کمال کی جماعت پاک سرزمین پارٹی کو مسترد کرتی ہے۔ اب کراچی کے لوگ ان جماعتوں کو اگر ووٹ دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کے بیانیے کو ووٹ پڑا ہے۔ اگر یہ جماعتیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کرتی تو ایم کیو ایم لندن یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ دیکھیں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی مقبولیت کی وجہ سے جیے مہاجر کا نعرہ ہے اور اگر وہ خاموشی توڑ کر دوبارہ یہ نعرہ لگائیں گے تو ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب الطاف حسین کی بریت پر حکومت پاکستان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، جس کے ایما پر برطانوی عدالت میں کیس دائر کیا گیا تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ الطاف حسین کے خلاف برطانوی عدالت میں کارروائی حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر کی گئی تھی۔ لہٰذا جب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے مائنس الطاف فارمولے پر بھی نظر ثانی نہیں ہو پائے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔